السلام علیکم۔ آج ہم صدقہ فطر کے بارے میں کچھ بیان کریں گے۔ تو میرے تمام مسلمان بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم ناچ گانے والی ویڈیو مووی 3-4 گھنٹے دیکھتے ہیں تو ہمیں افسوس نہیں ہوتا کہ ہم اپنی زندگی کا حصہ تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ جب ہم مریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی کچہری میں کھڑا کر کے پوچھ لے کہ وہ 3 گھنٹے جو مووی دیکھی تھی، 3 گھنٹے ضائع کیے تھے، اس کا جواب دے، تو پھر کیسے جواب دیں گے آپ؟ ہم اور آپ کیسے جواب دیں گے اس 3-4 گھنٹے جو مووی پہ لگائے ہوتے ہیں، ناچ گانے پہ لگائے ہوتے ہیں، برے کاموں میں لگائے ہوتے ہیں؟ تو اس کا کیسے جواب دیں گے اس ٹائم کا؟ جب جھوٹ ہی نہیں چلے گا، ہاتھ پاؤں آنکھیں کان سر کے بال پورے جسم کے اعضاء گواہی دیں گے کہ یہ بندہ ایسے کرتا تھا، ایسے اس نے ٹائم ضائع کیا ہے، ایسے یاروں دوستوں کے ساتھ، تو یہ سب ٹائم کا آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ تو خدا را دین کی بات آ جائے، قرآن اور حدیث کی بات آ جائے تو آپ سننا ہی پسند نہیں کرتے۔ آپ ویڈیو کو آگے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بس اب جلدی ختم کریں تو کوئی ناچ گانا دیکھیں۔ خدا را اپنے آپ کو بدلیں۔ جو قوم اپنے آپ کو نہیں بدلتی، اللہ تعالیٰ اس قوم کے حالات نہیں بدلتا۔ تو خدا را اپنے آپ کو بدلیں، دین کی طرف متوجہ ہوں، دین کی باتیں سنیں۔ نحمد و نصلی و نسلم علی رسول النبی الکریم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی یا حبیب اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صدقہ فطر کا حکم دیا تھا تو صحابہ کرام کو بھیجا تھا کہ جاؤ مکہ والوں کو اعلان کر دو کہ صدقہ فطر واجب ہو چکا ہے۔ واجب لازم ہوتا ہے، مطلب اس کو چھوڑنا گناہ گار ہوتا ہے، کبیرہ گناہ کا مستحق ہوتا ہے۔ واجب جیسے وطر واجب ہے تو ایسے واجب چھوڑے نہیں جاتے، واجب فرض کی طرح کرنے ہوتے ہیں، واجب لازمی ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح صدقہ فطر واجب ہے ہر مسلمان پر۔ تو فی آدمی پر، چاہے بچہ ہے، بوڑھا ہے، عورت ہے، مرد ہے، گندم کے لحاظ سے دے گا تو فی آدمی پر 300 سے کم از کم 300 سے لے کر 340 تک 340 تک ادا کر دے تو زیادہ بہتر ہے، نہیں تو 310 20 اس طرح، مطلب کم از کم 300 تک صدقہ فطر ادا کرنا ہے آپ نے۔ تو اس سے اوپر والا جو حصہ ہے کھجوروں کا، تو کھجور کے حساب سے اس سے پہلے گندم سے اوپر جو کا صدقہ فطر، جو مڈل کلاس لوگ ہیں وہ جو کے حساب سے صدقہ فطر ادا کریں۔ وہ ایسے ہے، جو کے حساب سے ادا کرے گا تو 800 روپیہ فی کس حصہ ادا کرے گا، فی کس بندہ 800 روپیہ ادا کرے گا۔ گھر میں 6 بندے ہیں، 8 بندے ہیں، بچے بڑے بوڑھے عورتیں ملا کے جتنے بندے بنتے ہیں، جتنے جی بنتے ہیں، اس حساب سے 800 سے حساب کر کے وہ صدقہ فطر ادا کرے گا۔ تیسرے نمبر پر کھجوریں ہیں، جو اس سے بھی اچھی حیثیت، اچھی طاقت رکھتا ہے۔ جو بندہ کھجور کے حساب سے دے سکتا ہے وہ فی بندہ 2400 روپیہ ادا کرے گا۔
اور اس سے اوپر کشمش کے حساب سے جو بندہ امیر ہے، مالدار ہے، تو وہ کشمش کے حساب سے صدقہ فطر ادا کرے گا۔ صدقہ فطر کشمش کے حساب سے کم از کم 5,600 روپیہ 5,600 روپیز اس کا صدقہ بنے گا۔ تو اس سے اوپر جو اجوا کھجور کے حساب سے صدقہ فطر ادا کرے گا، جو صحیح مالدار بندہ ہے، تو وہ اجوا کھجور کے حساب سے 14,400 فی بندہ ادا کرے گا۔ تو اسی طرح اس سے اوپر بھی کوئی خرچ کرنا چاہتا ہے غریبوں میں تو خرچ کر سکتا ہے۔ اور صدقہ فطر کوشش کریں کہ شروع ہی کے دنوں میں، ماہ رمضان کے شروع ہی کے دنوں میں غرباء میں تک دے دیں، کیونکہ وہ اپنے بچوں کی خوشیاں بھی دوبالا کر سکیں، اپنے بچوں کے کپڑے بھی بنا سکیں، وہ بھی ہمارے ساتھ مل کر خوشیوں میں شریک ہوں۔ تو لازمی ہے کہ وہ جلد از جلد ادا کر دیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ آپ کو امید ہے کہ صدقہ فطر کے بارے میں جو مسائل آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی عمر، مال، رزق میں برکتیں عطا فرمائے، آپ کو دین پر صحیح سچ طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ہم نے اپنے غریب بھائیوں بہنوں کا خیال رکھنا ہے۔ کچھ بھائی یہ مسائل پوچھتے ہیں کہ صدقہ فطر ہم اپنے ماں باپ کو ادا کر سکتے ہیں؟ تو خدارا وہ آپ کے مال کے مستحق ہیں، آپ کے مال کے مالک ہیں، تو ان کو صدقہ فطر ادا کریں گے آپ؟ شرم آنی چاہیے آپ کو کہ ماں باپ کے لیے صدقہ فطر دیں گے، وہ تو آپ کے مال کے مالک ہیں، آپ سے زیادہ حقدار وہ ہیں، وہ جیسے چاہیں جس طرح چاہیں خرچ کریں کھائیں، وہ آپ کے مال کے مالک ہیں۔ تو اسی طرح آپ کے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، بھائیوں بہنوں کا بھی خیال رکھیں، اپنے مال سے ان پہ بھی خرچ کریں، صدقہ فطر کوشش کریں یتیموں، غریبوں، مساکینوں اور معذوروں کو ادا کریں، بیواؤں کو ادا کریں۔ تو اپنے رشتہ داروں کو اپنے مال سے ہی کوشش کریں ان کو دیں، باقی ماں باپ کے علاوہ باقی سب کو صدقہ فطر ادا کر سکتا ہے۔ بہن غریب ہے تو وہ صدقہ فطر، یتیم بیوہ ہے تو اس کو صدقہ فطر کے پیسے ادا کر سکتا ہے، بھائی معذور ہے، بیمار ہے تو اس کو بھی صدقہ فطر کے پیسے ادا کر سکتا ہے، لیکن ماں باپ کو نہیں۔ ماں باپ کو اپنے مال کا مالک بنائے اور وہ اپنی مرضی سے، خوشی سے جو استعمال کرنا چاہتے ہیں کریں، ان کو صدقہ فطر نہ دے، ان کو اپنے مال کا مالک سمجھے۔ تو باقی سب کو دے سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ تو اسی طرح ہماری نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل کا بٹن لازمی دبایا کریں، کیونکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ آپ تمام بھائیوں کا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔